اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قربانی کے احکام اور عشرۂ ذی الحج کے فضائل کے بارے میں بتائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے اپنے نیک بندوں کے لیے سال میں کتنے ہی لمحات اور مواقع ایسے عطا کر رکھے ہیں جو بار بار آتے رہتے ہیں، جن میں وہ کثرت سے نیک کاموں کو انجام دیتے ہیں اور اپنے مالک و مولا کا قرب حاصل کرنے کے لیے مسابقت اور پہل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی محض اپنے فضل و کرم سے انہیں ان نیک کاموں کی بدولت اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ ہمیں بخوبی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اسی لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ اس کی رضا کے مطابق گزارے اور اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ تاہم اللہ تبارک تعالیٰ نے بعض ایسے خوبصورت مواقع بھی عطا کیے ہیں جس میں اس کی عبادت کا اجر عام دنوں سے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ایسے مبارک اوقات میں ذی الحج کے 10 دن بھی شامل ہیں جن کی فضیلت قرآن کریم اور حدیث میں وارد ہے۔ اسلامی اعتبار سے ذی الحج کا مہینہ اسلامی اور قمری سال کا 12واں اور آخری مہینہ ہے۔ اس مہینے کے ختم ہونے پر اسلامی سال بھی ختم ہو جاتا ہے۔ چونکہ اس مہینے میں حج کی ادائیگی ہوتی ہے، اس لیے اس کو ذی الحج یعنی حج والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں یہ وہ عشرہ ہے جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں کھائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی اور جفت کی اور طاق کی۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار احادیث میں عشرۂ ذی الحج کی فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی ہے اور ان میں عمل صالح کرنے پر ابھارا ہے اور ان دنوں کو افضل ایام الدنیا کہا ہے۔ جیسا کہ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے افضل ترین دن ایام العشر یعنی ذی الحج کے 10 دن ہیں۔ ایک روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عشرۂ ذی الحج میں کیے گئے عمل صالح سے زیادہ کوئی عمل اللہ کے نزدیک محبوب نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دوسرے دنوں میں کیا ہوا؟ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسرے دنوں میں کیا ہوا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان و مال کے ساتھ راہ جہاد میں نکلے اور کچھ واپس لے کر نہ آئے یعنی شہید ہو جائے۔ احادیث سے معلوم ہوا کہ ذی الحج کے پہلے 10 دن باقی سال کے سب ایام سے بہتر اور افضل ہیں اور ان 10 دنوں میں کیا گیا نیک عمل دیگر دنوں میں کیے گئے نیک اعمال سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ یہ کس قدر عظیم فضیلت ہے اور نیکیاں کمانے کا کیسا بہترین موسم ہے اور کتنا عظیم اور بابرکت موقع ہے جو نیک اعمال کرنے میں مسابقت اور پہل کرنے والوں کے لیے کھول دیا جاتا ہے، اور کتنا بڑا خسارہ اور نقصان ہے ان لوگوں کے لیے جو نیک عمل سے پیچھے رہنے والے اور اعراض کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں ان قیمتی گھڑیوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے جو ان قیمتی ساتوں کو ضائع کرنے والے ہوں۔ عشرۂ ذی الحج کے وظائف اور اعمال۔ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں عشرۂ ذی الحج میں جن اعمال کے کرنے کی فضیلت آئی ہے وہ یہ ہیں: کثرت سے تحلیل، تکبیر اور تحمید کہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن بارگاہ الہی میں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے، بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہو۔ سلف صالحین اس عمل کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، ان 10 دنوں میں حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر کہتے ہوئے بازار نکلتے اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیر کہنا شروع کر دیتے۔ اسی لیے مناسب یہ ہے کہ ان عظیم ایام کے داخل ہوتے ہی صبح شام گھروں، مسجدوں اور راستوں اور کام کی جگہوں اور ہر اس جگہ میں کثرت سے تکبیر پڑھی جائے یہاں ذکر الہی کی اجازت ہو۔ نمبر 2، روزہ۔ روزہ نیک کاموں میں سب سے زیادہ افضل ہے، اسی لیے ایک مسلمان کے لیے یہ مسنون ہے کہ ذی الحج کے 9 دنوں کا روزہ رکھے۔ اس عشرہ میں روزے کی فضیلت اور مستحب ہونے کا ذکر اکثر حدیثوں میں بیان ہوا ہے۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ایام میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ حنیدہ بن خالد اپنی بیوی سے روایت کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض ازواج سے روایت کرتی ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحج کے 9 دن، عاشورہ کے دن اور ہر مہینے 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عشرہ ذی الحج میں کی گئی عبادت اللہ کو جتنی محبوب ہے اتنا کسی دوسرے دن میں نہیں۔ ان ایام میں روزہ رکھنے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ملتا ہے، اور ان دنوں میں راتوں میں قیام کرنے سے شب قدر میں قیام کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اور ذی الحج کا مہینہ شروع ہو جائے تو اسے چاہیے کہ قربانی کرنے تک اپنے ناخن اور بال وغیرہ نہ کاٹے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذی الحج کا چاند دیکھ لیا ہے اور تم میں سے کسی کا ارادہ قربانی کا ہو تو اس کو چاہیے کہ اسے قربانی کرنے تک اپنے بال یا ناخن نہ تراشے۔ نمبر 4، حج و عمرہ کی ادائیگی۔ عشرہ ذی الحج میں کیے جانے والے تمام اعمال صالحہ میں سب سے افضل عمل حج بیت اللہ اور عمرہ کی ادائیگی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک درمیانی حصہ کے لیے کفارہ ہے، اور حج مبرور نیکی والے حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ نمبر 5، یوم عرفہ کا روزہ رکھنا۔ عرفہ کا دن بڑا ہی بابرکت اور فضیلت والا دن ہے۔ اس دن تمام حاجی میدان عرفات میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اس دن غیر حاجیوں کے لیے روزہ رکھنا سنت ہے۔ اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ نمبر 6، یوم عرفہ کو دعا کرنا۔ حدیث پاک میں عرفہ کے دن دعا کرنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور سب سے افضل دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے کی وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نمبر 7، قربانی کرنا۔ عشرہ ذی الحج کے آخری دن کا نام یوم النحر یعنی قربانی کا دن ہے۔ اس دن قربانی سے بڑھ کر کوئی بھی عمل اللہ کے نزدیک محبوب نہیں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذی الحج کی 10ویں تاریخ یعنی عید الاضحیٰ کے دن فرزند آدم کا کوئی عمل اللہ کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور بالوں اور کھروں کے ساتھ زندہ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا اور مقبولیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ بس اے خدا کے بندو، دل کی پوری خوشی سے قربانیاں کیا کرو۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان ایام کو غنیمت جانیں اور ان میں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔